اچھا حیا حریم صاحبہ، آپ مجھے بتائیں، آپ بہت سے ممالک کے اندر وزٹ بھی کرتی ہیں، ایک دینی مدرسہ بھی، آپ نے دینی مدرسے سے پڑھا بھی، اور خود آپ کا ایک دینی مدرسہ بھی ہے جہاں پر آپ پڑھا رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا دنیا کا ایکسپوجر بھی ہے اور آپ لوگوں سے مکالمہ بھی کرتی ہیں، تو یہ جو خیالات ہیں ہمارے ہاں خواتین کو تعلیم نہ دینے کے، ان کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. میں جس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمارے یہاں خواتین کو جب آپ تعلیم سے دور کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ڈیٹا بھی پیش کیا، تو اس میں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ خواتین کو تعلیم دینے کی کوئی شرعی وجوہات ہیں یا کوئی اسلام میں کچھ اس قسم کی ہمیں روایات ملتی ہیں. دیکھیں، اگر آپ اسلام کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ اسلام کسی چیز میں منع کر رہا ہے، اس کے پاس ممانعت ہے اس کی. ایک وجہ تو جو ہمارے پاکستان میں یہ سمجھتی ہوں غربت ہے اس کی وجہ. تعلیم مہنگی ہے اور دیہات وغیرہ میں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. غربت ہے، فیملیز اتنی بڑی ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا پڑھ لے کیونکہ بیٹا ہمیں کما کے لا کر دے گا، اگر وہ پڑھے گا تو اس کے بعد وہ کچھ کما سکے گا اور کمانے کے بعد وہ ہمارا گھر چلائے گا. اور لڑکیوں کے بارے میں وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر آسمہ کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر کیا کرنا ہے، اس نے شادی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ چلی جائے گی. تو ایک وجہ تو غربت ہے جس کی وجہ سے ہم لڑکیوں کو تعلیم سے دور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے. صحیح. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم فقہ کا پڑھتے تھے، تخصص کر رہے تھے، تو میں نے پھر یہ جو ہے اپنے وہاں پر ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بینکنگ بھی پڑھائیں، ہمیں فائنینس کی چیزیں پڑھائیں اور ہمیں یہ سب چیزیں بتائیں. تو وہاں پر کسی نے ہمیں کہا کہ عورتیں بینکنگ پڑھ کے کیا کریں گی، آپ کو تجارت سے کیا کام ہے. تو ہمارے یہاں پر نا مخصوص نصاب بھی جو خواتین کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کے اندر خواتین کو تجارت کی چیزیں نہیں سمجھائی جاتی. کتاب البیوع تو کہیں شامل ہی نہیں کی جاتی کہ خواتین تجارت کر کے کیا کریں گی. تو ایک ہم نے دائرہ جو متعین کیا ہے نا کہ عورت کا یہ دائرہ ہے اور مرد کا یہ دائرہ ہے، اس دائرے کی وجہ سے بھی ہم بہت سارے ایسے موضوعات سے جو خواتین کو سیکھنے چاہیے، ہم اس کی وجہ سے خواتین کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ جو دائرہ ہم نے متعین کیا وہ بھی اسلام نے نہیں ہمیں بتایا، کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی اور ان کی مشاطہ ان کی کنگھی کر رہی تھی، تو انہوں نے ممبر سے آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تو آپ آگے مزید خطبہ دینا چاہ رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سے کہا کہ میرے بال باندھو، مجھے خطبہ سننا ہے. تو ان کی مشاطہ نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے صرف کہا ہے لوگو، انہوں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا کہ آپ فوراً سے جو ہے ریڈی ہو رہی ہیں خطبہ سننے کے لیے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں میں ہم شامل نہیں ہوتے، یعنی ہم بھی تو لوگ ہی ہیں. تو خواتین جو ہے وہ انہی انسانوں میں شامل نہیں ہوتی، یا خواتین جو ہے ان کی وہی قرآن کریم میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے، احادیث میں کسی بھی جگہ پر کہ اس چیز کو الگ الگ بیان کیا گیا ہو کہ خواتین کا یہ دائرہ ہے اور مردوں کا یہ دائرہ، وہ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو ہے مدینہ کے 6 بڑے محدثین میں ان کا نمبر آتا ہے، جو ہے مدینہ کے 8 بڑے فقہا میں ان کا نمبر آتا ہے، یعنی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ تمام جو حدیث کے یا فقہ کے حلقے لگتے تھے، ان میں عائشہ کا حلقہ بھی شامل ہے. آپ سیاہ ستہ کو دیکھیں، سیاہ ستہ میں تقریباً 3500 سم تھنگ روایات ہیں جو صرف خواتین نے روایت کی ہیں. اگر یہ خواتین کی روایات ہم تک نہیں پہنچتی تو آپ کا تو سیاہ ستہ کا ذخیرہ آدھا ہو جائے گا. یعنی اگر ہم خواتین کی روایت کو نکال دیں گے، امام مالک کی بیٹی وہ کتنی بڑی محدثہ تھی، حدیث کو بیان کرتی تھی، اور جو ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے جو بھی تحقیق کی ہے، انہوں نے تقریباً 8000 محدثات کا ذکر کیا اپنی کتاب الوفاء باخبار النساء میں. تو اس سب سے تو ہمیں یہی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ خواتین تعلیم سیکھنے میں اور ان سب چیزوں میں وہ ساتھ کی برابر کی شریک رہی ہیں. اور سب سے اہم بات کہ تعلیم ان کے لیے کیوں ضروری تھی، کیونکہ ان کو شعور آیا تھا. اور شعور بھی اس حد تک کا آیا تھا نا، اگر ہم بات کریں گے بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر ان سے مباحثہ کر رہی ہے مہر کی اس روایت کے متعلق. تو حضرت عمر تو وہ انسان تھے جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جن کا اتنا جلال اور ہیبت تھی. لیکن جب شعور آیا تو ایک عورت کھڑی ہو کر ان کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور ان سے بات کر رہی ہے. تو ہم کبھی کبھار نا جو ہمارے ایک مت بنی ہوئی ہے، خواتین کو تعلیم سے دور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو زیادہ شعور آ جائے گا، ان کو زیادہ سمجھ آ جائے گی ان ساری چیزوں کی، تو وہ پھر ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں یا ہم سے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں. تو ایک شاید یہ بھی خوف ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم سے دور کر دیا جائے. صحیح. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں حیا، لیکن ایک سوال یہ آپ نے کہا نا کہ اس کا جو مذہب کے ساتھ، لیکن دیکھیں لوگ یہ کر رہے ہیں افغانستان میں اب جو خواتین کی تعلیم کا ایشو ہے تو وہ سارے کا سارا مقدمہ مذہبی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے اور ان سے مسلسل اس بات کا اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ خواتین کو تعلیم دیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سے جید علماء کا ایک وفد افغانستان گیا تھا اور انہیں اس بات پہ کنونس کرنا چاہا
تو وہ نہیں کنونس ہوئے اس بات کے اوپر. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کیونکہ مجھے کافی عرصہ رپورٹنگ کرتا رہا میں، تو میں ایک بار سوات کیا جب آپریشن چل رہا تھا، تو آپریشن سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ جو ایک تنظیم ہے جو شریعت کے نفاذ کی بات کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو خواتین کی تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو یہ حساب کتاب کے علم مت سکھاؤ کیونکہ یہ فتنے کا موجب بنے گا. تو آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ کتاب البیوع نہیں پڑھائی جا رہی، اسلامک بینکنگ نہیں پڑھائی جا رہی کہ خواتین کیا کریں گے، تو پیچھے کہیں نہ کہیں وہ مقدمات کھڑے ہیں جس بنیاد کے اوپر ان کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہو رہا تو وہاں پر پیچھے یہ تھاٹ پروسیس ہے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی، جو مقدمات کھڑے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان مقدمات کی تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ اصل مستند ماخذ ہیں یا نہیں ہے. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ، جیسے اپنے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا، آپ نصاب تعلیم پہ بحث کر سکتے ہیں. آپ خواتین کے تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے وہاں پر سب سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے، یعنی طریقہ کار پر بحث کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی اپنی مذہبی فکر کے مطابق تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرے، تعلیم کے نصاب کو چینج کرے، اس پر تو وہ بات کر کے اس کو جو ہے اپنے مذہبی دائرے کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. لیکن مطلقاً اگر انکار کر دے کہ خواتین کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ چیز ایک قابل سوال ہے. اور آپ نے دیکھا نا بھی بہت اچھے پینل نے یہ جو ایگزامپل دیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین تھی مکے کی، اور اللہ کے رسول نے ان کے ہاں وہ بزنس کیا اور اس بنیاد پر وہ تعلق قائم ہوا تو شادی ہوئی. اور سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ فقیہہ امت ہیں، تو وہ اصل میں کچھ پڑھ رہی تھیں، کہیں پڑھا ہوگا تو جا کے اللہ کے رسول. اور بعض علماء تو ہمارے کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ ہی تعلیم تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو خواتین سے متعلق تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ مشورہ ہوا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا جائیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کلاس لیں، یعنی وہ سکھائیں. اور پھر جو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کو بھی مسائل بتاتی تھیں اور خواتین کو بھی مسائل بتاتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم وجہ بنی اللہ کے رسول کے ساتھ شادی کی، تو یہ بھی ہے. اچھا پھر آپ دیکھ لیں کہ جنگوں کے میدان میں ہماری خواتین موجود ہیں، مرہم پٹی کر رہی ہیں، یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، رسول اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. بزنس پر اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی، مطلب سوشل سائنسز کے علوم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں تو ان کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر ہمیں وہ سارے واقعات ملتے ہیں جس کی بنیاد پر عورت بالکل برابر کھڑی ہوئی ہے اور پوری جدوجہد کر رہی ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ سپورٹس کے اندر بھی وہ جو روایات ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کر وہ دیکھا کرتی تھیں کہ گھوڑ سواری ہو رہی ہے، دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، ہاں تیر اندازی سکھائی جا رہی ہے، ہاں تلوار بازی آپ کو سکھائی جاتی تھی. آج کل بھی ایران میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں پہ نارمل کلاسز ہوا کرتی تھی فارغ ٹائم میں. اچھا میں ابھی اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ تینوں کا باہر کے ممالک میں پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایکسپوئر بھی ہے، تو تھوڑا سا یہ بیان کریں کہ آپ جب ایران میں پڑھ رہی تھیں تو وہاں پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کیا رجحانات ہیں اور وہاں پر آپ نے کیا کیا دیکھا؟ سبق صاحب یہ سوال اتنا اچھا ہے کہ دل چاہتا ہے بتانے کی، کیونکہ اس ماحول میں ہم لوگ وہاں رہے ہیں. صحیح. ہماری 12:30 پہ جب کلاس اینڈ ہو جایا کرتی تھی تو لنچ ٹائم اور اس کے بعد بریک آپ جب استراحت کر لیتے تھے، آرام کر لیتے تھے، تو 3:30 پہ وہاں پہ مختلف قسم کی کلاسز ہوا کرتی تھی جس میں تلوار بازی تھی، جی پریکٹس کروائی جاتی ہے وہاں پر. آپ جو بھی کرنا چاہے، تیراکی ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ، سوئمنگ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ خواتین کو سکھائی جاتی تھی. اور ایسے بہت سارے مشغلے، تیر اندازی پہ تو ہم لوگ سب نے، میں نے خود وہاں پہ کلاسز لی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں اس چیز کو بڑے تنگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ جائیں باہر کے ممالک میں دیکھیں، آپ کو ہر طرح کا فن اور ہنر سکھایا جاتا ہے. اب یہ لوگ کہیں کہ تلوار بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے، تیر اندازی کیوں سکھائی جا رہی ہے. جب ہم کلاس لیتے تھے تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ بیٹا جب دور آئے یا کوئی ایسا مشکل وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ جب باطل تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تم ڈر جاؤ کہ بھئی میں تو بندوق نہیں اٹھا سکتی، یا میں تلوار نہیں اٹھا سکتی، یا میں ابھی الکتاب مدرسہ ہے بہت بڑا لاہور میں، وہاں پر آپ کو گن چلانا بھی سکھاتے ہیں. اچھا اب یہ سب لوگ کہیں گے طالبان والی وہ نہ ہو جائے، یہ پتہ نہیں، ہمیں تھوڑا سا ڈر رہا تھا کیا چیز سکھا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ سبق صاحب یہ بھی تو دیکھیں، یہ آج کل جو ہمارے اتنے شرح بڑھ چکی ہے زیادتیوں کی جو بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو غلط روایات یہاں پر جو اجاگر ہو گئی، کوئی بھی آتا ہے اور بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا ہمیں صرف بچی کو یہ بتانا ہے کہ وہ نازک ہے،
یا ہمیں صرف بچی کو یہ سکھانا ہے کہ وہ تم تو بڑی صنف نازک ہو, تمہارا کیا کام تلوار سے, تمہارا کیا گھڑ سواری سے. ترک کی دیکھیے آج کل لوگ ارطغرل غازی کے پتہ نہیں کیا ہے ڈرامہ ایک چل رہا ہے, اس کو لوگ بہت دیکھتے ہیں, جیو ٹی وی پہ بھی چلتا ہے, ہر جگہ پہ اس کو ویسے ہمارے ہاں تو ایک پروڈکشن ہے صنف آہن, صنف نازک. اچھا پھر وہاں پہ کیوں ہے, وہاں پر صنف آہن کے نام سے بھی وہاں پر گھڑ سواری خواتین کو سکھائی جاتی ہے, وہاں پر آپ کو گن چلانا سکھایا جا رہا ہے, وہاں پر آپ کو تیر اندازی سکھائی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون بے باک ہو جائے. دیکھیں اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے, ہر فن سیکھنے کی آزادی بھی دیتا ہے, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں کہاں کس انداز میں استعمال کریں. معاشرے کے اندر آپ کا ایک متحرک اور چست کردار جو ہے, چست کردار ہونا چاہیے. اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے, اس دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو خواتین جو پانی پلانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, اس میں مجھ جیسی ڈرپھوک بندی کیسے جا سکے گی؟ وہ خواتین کیوں آتی تھیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تیر اندازی کیسے ہوتی ہے, تلوار بازی کس طرح سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ آ کر وہاں پر مرہم پٹی بھی کر رہے ہیں. ابھی جیسے ہرام نے بڑا خوبصورت جملہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو آج کل کے دور میں ہم صرف انہیں طالبان سے منسوب کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں یہ؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے ایک نیگیٹو پوائنٹس ہیں دنیا کے. اب یہاں پر اگر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کروں, بی بی کا گھر وہ گھر تھا کہ جب شام میں مدینہ کی تمام خواتین جمع ہوتی تھیں اور بی بی قرآن کی تعلیم دیتی تھی, لوگوں کو مسائل بتاتی تھی. اور سب سے بڑی کتاب جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود تحریر کی, مصحف جناب فاطمہ الزہرا کے نام سے تاریخ میں موجود ہے, جس کو لوگوں نے کہا خاتون کتاب لکھے گی اور ہم پڑھیں گے, اس لیے اس کو مٹا دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی سسٹر ہے, کون ہے وہ جنہوں نے کربلا میں نہ تلوار اٹھائی, ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی تیر اندازی کی, اپنے خطبوں سے دین اسلام کو بچایا. اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا 10 محرم الحرام کو, کہ میری قربانی سے دین نہیں بچے گا, میری بہن کے خطبوں سے دین بچے گا. اب وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جانا اور توحید کا پیغام دینا, یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ علم خواتین سے دور نہیں تھا, علم خاتون سے دور بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو, وہی حریم والی بات کہ انسان دو چیزوں پہ نہیں, کہ انسان کی صفت میں خواتین نہیں آتی ہیں, خواتین ہر جگہ موجود ہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں انڈیپینڈنٹ وجود ہے اور جس کو ہم مکس آپ اس کو رولز بتائیں. آپ کی بچیاں دیکھیں, میں بھی تو ہوں نا معاشرے, میں نے 7 ایئرز ایران میں گزارے, میرے اساتذہ نے, میرے پیرنٹس نے مجھے ایک لمٹ بتائی تھی. اب یہ تو نہیں کہ میں تلوار لے کے کھڑی ہو جاتی ہوں, ہاں تلوار بازی آتی ہے, ایسے نہیں آتی کہ جیسے, لیکن ہمیں آتی ہے, تیر اندازی ہمیں آتی ہے. وقت کبھی مشکل آئے, آپ نے جو ٹائم تھا اس کو کنزیوم کیا, آپ فٹ بال بھی کھیل سکتی ہیں, آپ کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں, آپ نے سپورٹس کے اندر ہی, کیونکہ آج کل تو کہیں لڑائی میں تلوار استعمال نہیں ہوتی, لیکن یہ نا کہ آپ نے ایک اس روایت کو طاقتور بنانے کے لیے, دیکھیں آپ کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, خواتین کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. اگر ڈر اور خوف نہ ہو تو آج کل یہ شرح نہ بڑھے جو آج کل پاکستان میں. یہ کل ہی میں فیس بک پہ پڑھی تھی, سرائے عالمگیر والی جگہ جہلم میں, وہ ایک بچی کو پکڑ کے 4 سال کے بچے کے ساتھ کیوں ہوا ایسے. آپ جائیں ذرا ترک ممالک میں جا کے دیکھیں, کسی بچی کو آپ ہاتھ تو لگا کے دیکھیں, ممکن ہی نہیں کہ آپ اس بچی کے قریب جا سکیں. اس طرح کا ڈیٹا بہت سامنے آ رہا ہے انڈیا کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, بہت ہی خوفناک ہے. لیکن دیکھیں وہ 4 سال کی بچی تو پھر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گی نا, کچھ نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہونے والا ہے, یا اگر آپ کو کوئی غلط رانگ وے سے ٹچ کر رہا ہے, تو آپ نے بیٹا آگے سے ریئیکٹ کیا. چیخنے, اور بچی تو خیر چیخی بھی تھی, جی تو پھر وہ بھی چلیں وہ جتنا بھی اپنا بیچاری کر سکیں. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ نا کہ آپ مکمل طور پر ایسا معاشرہ کسی بھی صورت میں قائم نہیں کر سکتے جو 100% برائیوں سے پاک ہو. بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو اٹ مینز کہ وہ تو نظام کائنات کا جو چیلنج فیکٹر ہے وہی غائب ہو جائے گا نا, مسنگ ہو جائے گا. تو ایسا ہوگا, لیکن ذہن انسانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قوانین کے ذریعے, وہ تربیت کے ذریعے, قوانین بہت بعد میں آتے ہیں, بالکل قوانین تو بالکل آخری چیز ہے نا, لیکن یہ نا کہ آپ تربیت کے ذریعے ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جس کے اندر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں جہاں میرے حقوق ہیں وہاں دوسرے کے بھی حقوق ہیں. تو یہ سکھایا جائے گا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے سوچا نہیں جاتا, کیونکہ بس بچہ پیدا کرنا تو ایک بہت بڑا میڈل ہے کہ آپ کے بس کندھوں پہ لگ گیا, جو واہ ماشاءاللہ آپ نے بچہ پیدا کر دیا. ہاں انسان کو, لیکن مسئلہ ہے کہ وہ انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے, اس کو انسان تو آپ نے بنانا ہے. نہیں, انسان تو بنانا پڑتا ہے,
نہیں انسان لیکن تو وہ اس کو پیدا تو بنانا پڑتا انسان ہی ہوا ہے نا, وہ پیدا تو انسان ہی ہوا ہے. نہیں ہوتا تو پھر بہت سی چیزیں نہ ہوتی نا. وہ آپ میرا اس کو آپ انسانیت سکھاتے ہیں. اولاد کا فقط دنیا میں لانا ہی فخر کی بات نہیں ہے, اس کی تربیت بہت بڑی, اس کی تربیت کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ نا جو ہم لوگوں نے میرے خیال سے دین کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا, اور اس کو انٹرپریٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا, اور ہم نے نالج جہاں سے لی ہے وہ کس طریقے سے ہمیں آیا ہے. یہی جو حدیث ہے نا یہ میں نے بھی سنی تھی نا, اور اسی وجہ سے میں نے بچوں کو اپنے پولیس اکیڈمی کروایا تھا. ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو تیراکی, گھڑ سواری اور نیزہ بازی سکھاؤ نا, تین چیزیں سکھاؤ نا. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی نا پھر کہ یہ کیوں ہے. اچھا میں نے ایک دو اسکالر سے پوچھا جو کہ اسلامک اسکالر تھے, تو انہوں نے یہ بتایا جی کبھی جنگ کا اور ایسا ایسا, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے دور میں تو نہیں آئے گا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی اور وہ اتنی نیرو ہو کہ بس ایک خاص وقت کے لیے ہو اور ایک اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا نا. میں نے اس پہ سرچ کیا نا, کیونکہ دیکھیں کہ جو رائل فیملی ہے نا آپ کی, جو یو کے کی رائل فیملی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ بننے سے پہلے جب وہ شہزادے ہوتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے, وہ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا باقاعدہ کسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ فوج میں جاتے ہیں اور ان کی تربیت اور فوج میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ چیزیں سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو مینٹل فوکس دیتی ہیں, یا آپ کو مسکولر اسٹرینتھ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک انڈیویجول, آپ ایک بھرپور انڈیویجول کے اندر آپ کی فل باڈی جو ہے وہ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ جب جنگ آئے گی یا ایسا باطل سامنے کھڑا ہوگا تو ہی آپ کر سکیں گے. اس کو ہم نے نیرو کر دیا ہے نا صرف اس وجہ سے. یہ آپ کو فوکس دیتی ہے. آج کل جو ڈسٹریکشنز ہیں نا جس کی وجہ سے آپ جو ہے انوائنگ, انزائٹی اور اس کا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, تو آپ کو مینٹل فوکس ملتا ہے ان چیزوں سے, یہ سکلز جو ہیں. اچھا حیا حریم صاحبہ, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ خواتین کی تعلیم کے بارے میں جو مذہبی روایات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں صرف خواتین ہی نہیں ہیں, مردوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور سوال یہ کہ جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں کیا ہم انہیں صرف تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں یا انہیں تہذیب یافتہ بھی بنا رہے ہیں. تو ہم نے ایک اور پروگرام میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر فنون سکھا رہے ہیں, اور فنون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ ملتا ہے ان کے ذریعے. جو ویلیو سسٹم ہے اس کا تعلق تو تہذیب کے ساتھ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو فنون سکھا دو اور عورتوں کو تہذیب سکھا دو, کیونکہ عورتوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں, نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے, اور مردوں کو کیونکہ پیسہ کما کے گھر لانا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فن سیکھے اور فن کے ساتھ اس کے پاس تہذیب نہ ہو تو وہ فن کو بھی آلودہ کر دے گا. آپ دیکھ لیں کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے لیکن بد اخلاق ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کی جو طب ہے نا, اس کی جو ڈاکٹری ہے, وہ اس کے مریضوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن بد زبان بھی بہت زیادہ ہے. تو دونوں چیزوں کا اکٹھا ایک وجود کے اندر ہونا یہی مدعا اسلام بھی ہے, اور اسلامی تعلیم کے اندر جو تعلیم کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر آپ کمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس پہ نا جیسے بات بھی چل رہی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں, تعلیم کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے کہا نا, ہم نصاب تعلیم پہ بات کر سکتے ہیں, ہم جیسے ہمارے جو علماء ہیں یا جو مذہبی طبقہ ہے وہ مخلوط نظام تعلیم پہ بات کرتا ہے. تعلیم کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا کہ مطلقاً کسی کو بھی تعلیم نہ دلائی جائے. نصاب پر بات کی جاتی ہے کہ تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے جو چیزیں ان کو آگے معاشرے میں بھی کارآمد ہو سکے. اچھا یہاں پر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم نہیں, آپ کیا سمجھیں افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ تعلیم کا انکار نہیں کر رہے, خواتین وہ تعلیم کا انکار نہیں کرے, تو انہوں نے ایک اس کی جو تعبیر کی ہے یا اپنے جو انڈرسٹینڈنگ جو ان کی تفہیم ہے دین کی, وہ تفہیم واقعتاً پوری دنیا میں ایک سوال کھڑا کر رہی ہے. لیکن میں اب تک جس نتیجے پر پہنچی ہوں نا, وہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ افغانستان ایسا ملک ہے جو ایک بہت بڑے کرائسس سے نکلا ہے. تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کے یہاں جنگ رہی ہے, 40 سال ہو گئے جی. تو ایک بہت وسیع مدت ہے جس کے اندر انہوں نے, اور جو لوگ اتنے مشکل ترین حالات سے نکل گئے ہیں نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں امید رکھنی چاہیے شاید ان حالات سے بھی وہ نکل جائیں. آپ آزاد ہیں, اپنی مرضی سے آپ حجاب کر رہی ہیں, ایک مدرسہ چلا رہی ہیں, آپ بچوں کی داخلے کر رہی ہیں, بچیاں شوق سے آپ کے پاس آتی ہیں, آپ نے کوئی سختی نہیں کی ہوئی, ریاست آپ کو کوئی پابندی نہیں لگا رہی ہوئی, ریاست آپ سے نہیں کہہ رہی کہ آپ حجاب اتار دیں, بچوں کو نہ پڑھائیں, آپ مکمل آزاد ہیں اور آپ پوری اپنی آزادی کے ساتھ سارا پریکٹس کر رہی ہیں. آپ کا نقطہ نظر